وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت انسان کی برائی بیان کرنے کا نام ہے، اور یہ برائی کسی کی بیان کرنا کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، اسے ذلیل سمجھتے ہوئے یا اس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بیان کرنا، اور ایسی بات کا بولنا کہ جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے اسے وہ ناپسند کرتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اسلام انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو یہ محفوظ رہے۔ اس پر تو خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کی جان ہم سے بچی رہے، البتہ یہ کہ ظالم ہو، دل سخت ہو جائے تو جان کے بھی در پہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کا مال ضائع نہ ہو، دل سخت ہو جائے، انسان کی دل کے اندر اس کی وقعت ختم ہو جائے تو پھر مال میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ لیکن تیسری چیز جو ہے، کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنا، اسے ہم بڑا بے وقعت سمجھتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے یہاں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی کی عزت کو چھالنا شروع کرتے ہیں اسے کافر تک بنا چھوڑتے ہیں، اور عزت میں ہاتھ ڈالتے ہوئے یہ نہیں سوچا جاتا کہ ہم اس کے اوپر کس چیز کا عیب لگا رہے ہیں، اس کی کون سی برائی بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرنے والا یہ تک نہیں سمجھتا کہ آیا میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، کھیل تماشے کی صورت ہے، میری ان باتوں سے کسی کی عزت میں کیا فرق پڑنے کا ہے، اس وقت ہم نہیں سوچتے۔ اور جب یہ بات ہم پر بن جاتی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، سمجھے اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ذہن میں ایک بات یہ ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی بڑی بڑی باتیں کریں گے تو شاید یہ غیبت میں شمار ہوگی، اور یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی باتیں جو ہے یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی، اور اسے ہم اس طرح سمجھتے بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس غیبت کے متعلق بڑی باریک باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، ہر ایک کا جسم ایک جتنا تو نہیں ہے، فرق ہے، کوئی چھوٹے قد کا مالک ہے، کوئی بڑے قد کا مالک ہے، کوئی جسم کے اعتبار سے پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، فرق ہے۔ یہ جسم جو پروردگار نے دیا ہے، اس کے اندر بھی انسان غیبت کرتا ہے، اسے غیبت سمجھتا بھی نہیں۔ اب چاہے وہ مذاق کرتے ہوئے کرے یا اسے حقیر سمجھتے ہوئے کرے، یہ غیبت ہے۔ اس کی مثال سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی خاتون کے بارے میں تذکرہ کیا،
اور جس کا تذکرہ کیا وہ قد کے اعتبار سے کوتاہ تھی، چھوٹے قد کے مالک تھے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے چھوٹے قد کی وضاحت اپنے ہاتھ کے اشارے سے کی، جیسے ہم لوگ کہیں گے جو ایک پالش بنا کر اتنے قد کا مالک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت برا لگا۔ ہم بھی اگر سوچیں اس میں ہے کیا، ہم یہ سوچتے، لیکن نبی ان چیزوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تو نے یہ ایسی بات کہی، سمندر کا پانی اگر اس میں یہ شامل کر لی جائے تو وہ بھی بدل جائے۔ کتنا زیادہ پانی ہے نا، ہم تو اس کو ٹھہراؤ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو نے ایسی کہی کہ سمندر کے پانی میں اسے ملا دیا جائے تو بھی بدل جائے۔ انسان کا بدن کوئی چھوٹے قد کا مالک ہے، کوئی بڑے قد کا مالک ہے۔ ہم بھی لمبے کے بارے میں اشارے کر دیتے ہیں، زبان سے کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں، چھوٹے قد کے مالک کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں، اور جب وہ سنے جس کے بارے میں کہے اس کو برا لگتا ہے، سمجھ جاؤ یہی غیبت ہے۔ لیکن اسے ہم غیبت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، ہلکی پھلکی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری مثال لیجئے، انسان اپنے جسم کے اوپر لباس پہنتا ہے۔ اب ہر آدمی کی سوچ تو ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے شوق اور ذوق کے مطابق جو ہے لباس کو استعمال کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس لباس کے بارے میں کچھ کہنا، شاید اس میں کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی غیبت ہے۔ کیسے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو قمیض بناتی ہے اس کا دامن لمبا بناتی ہے، اس کی قمیض کا دامن لمبا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا اپنے منہ سے تھوک پھینکو باہر، الفضی، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوک پھینکا تو اس میں گوشت کے لوتھڑے باہر آئے، کہا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ ہم اپنی عقل کے اعتبار سے سوچیں تو ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، لباس تو ہے، پہنا تو ہے۔ ایک ہے کسی کو سمجھانا کہ بھئی یہ لباس اس طرح بنا لو، یہ تمہارے اندر برا لگ رہا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس کو ہم ذلیل سمجھیں، اس کو حقیر سمجھیں، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے لباس کی بات کریں، اللہ کے نبی نے اس کو بھی غیبت کہا ہے۔ ہماری نظر میں یہ غیبت نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن نبی کے سامنے یہ بھی غیبت ہے۔ انسان کا جسم ہو، انسان کا لباس ہو، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو ہم مذاق سے بیان کرتے ہیں یا حقیر سمجھ کے بیان کرتے ہیں، یہ غیبت میں چلی جاتی ہے، اس پر گناہ ملے گا۔ ایسے ہی انسان کی عادتیں ہوتی ہیں، ہر آدمی عادت کے اعتبار سے ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کام کے کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جلدی کر لیتا ہے، کوئی آدمی تھوڑا سا سست ہوتا ہے، دیر سے کرتا ہے۔ ایسے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی جلدی سے کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہے، کوئی آدمی آہستہ کھانا کھاتا ہے تو اسے دیر لگتی ہے۔ پینے کا معاملہ ہے، سو کر اٹھنے کا معاملہ، اور ایسی چیزوں کی جو انسان کی عادتیں۔ ایسے ہی انسان کی صفات ہے، کوئی سست ہوتا ہے، کوئی چست اور چالاک ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر کسی انسان کے بارے میں مذاق کے طور پر یا اس کو ذلیل سمجھ کر اس کے بارے میں بیان کیا جائے تو یہ بھی غیبت ہے۔
ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں, ہم اسے بہت ہلکا لے لیتے ہیں. چھوٹی موٹی باتیں, چھوٹی موٹی باتیں, یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہوتی. شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت و آبرو یہ محفوظ رہے. ہم دوسروں کے بارے میں ان باتوں کو ہلکا چھوٹا سمجھ کے بول تو دیتے ہیں, یہی باتیں جب ہم پر آتی ہیں ہمیں بہت بری لگتی ہیں, حالانکہ بظاہر ہماری نظر میں ہے بہت چھوٹی. ہماری نظر میں یہ ہے بہت چھوٹی, لیکن شریعت کی نظر پہ بہت بڑی ہے, اور یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے. اب یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے کہی انسان کے مزاج کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, ایسے ہی ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بندے کا تذکرہ ہوا تو دو لفظ کہے گئے, کیا ہے یہ کمزور ہے اور ایک عاجز آدمی ہے. عاجز کا مطلب کیا؟ ایک آدمی ایسا ہے طبیعت کے اعتبار سے اسے کوئی کچھ کہے وہ جواب نہیں دیتا, یا اس کے اندر طاقت نہیں ہے. میں ایک بطور مذاق ایک بات کر دوں, شوہروں کو بیویوں کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں, اسی کو عاجز کہتے ہیں. شوہروں کو بیویوں کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں, اسی کو عاجز کہتے ہیں حدیث کی نظر میں. تو کسی انسان کے بارے میں یہ دو باتیں نبی کے سامنے بیان کی گئی کہ عاجز ہے اور کیا ہی وہ کمزور ہے. نبی نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. نبی نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. ایسے حدیث میں قصہ لکھا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاموں کو بڑے نظم سے انجام دیا. ہماری طرح بے ڈھنگے نہیں تھے, ہر کام کا ایک نظم اور طریقہ ہوتا تھا. یہ کام یہ کرے گا, یہ کام یہ کرے گا, یہ کام یہ کرے گا, یہ اس طرح ہوگا, یہ اس طرح اس طرح. تو سفر میں جب کھانا پکتا تو آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائی ہوئی تھی کہ بھئی یہ ٹولی یہاں کھانا کھائے گی, اس کے اندر جو ہے یہ صاحب کا کام ہوگا کہ جہاں کھانا پک رہا ہے وہاں سے کھانا لے کے آئیں گے اور اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلائیں گے. ایسے ایک چھوٹی سی ٹولی بنی تھی. حدیث میں لکھا ہے وہ 3 افراد کی تھی. 2 اس میں مالدار صحابی تھے اور ایک غریب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی. حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان کے لیے کھانا آپ لے کے آؤ گے, ان کو کھلاؤ گے. ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اب سو گئے, نیند آ گئی, اب کھانے کا وقت تھا. اب جو ساتھی تھے جن کے لیے کھانا لے کر آنا ہوتا تھا وہ انتظار میں کہ سلمان آئے تو ہمارے لیے کھانا لے کر آئے. اب انہیں ڈھونڈنے نکلے مگر نہ ملے, وہ سو رہے تھے. یہ آپس میں یہ دونوں مل کر حضرت سلمان کی برائی کرنے لگے. بس یہ تو چاہتا ہے پکا پکایا اس کو سب کچھ آسانی کے ساتھ مل جائے, اسے فکر ہی نہیں. میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی آ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ آگے, تو جاؤ ہمارا کھانا لے کے آؤ, ہم انتظار میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے رسول اللہ, فلاں فلاں کا کھانا. کہا وہ تو کھا چکے. حضرت سلمان نے آ کر کے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دونوں تو کھانا کھا چکے. اب یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو کھانا کھایا نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرما رہے کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے. یہ دوڑے دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, رسول اللہ ہم نے تو کھانا نہیں کھایا. آپ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے. کہا تم نے کھانا کھا لیا ہے. بہت حیران ہوئے یہ دونوں. کہا جب تم دونوں مل کر کے سلمان کی برائی کر رہے تھے یہی تو کھانا کھایا تم نے. قرآن میں ہے نا غیبت کے بارے میں. فارسی رضی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے رسول اللہ فلاں فلاں کا کھانا.
کہا وہ تو کھا چکے. حضرت سلمان نے آ کر کے ان دونوں سے کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دونوں تو کھانا کھا چکے. اب یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو کھانا کھایا نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے فرما رہے کہ تم نے کھانا کھا لیا ہے. یہ دوڑے دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو کھانا نہیں کھایا, آپ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھا لیا ہے. کہا تم نے کھانا کھا لیا ہے. یہ بہت حیران ہوئے یہ دونوں. کہا جب تم دونوں مل کر کے سلمان کی برائی کر رہے تھے یہی تو کھانا کھایا تم نے. قرآن میں ہے نا غیبت کے بارے میں کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کہا تم تو کھا چکے ہو. انہیں تنبیہ ہو گئی یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی. اب ہوا کیا تھا, صرف سستی ہوئی تھی, غفلت ہوئی تھی سونے کی وجہ سے. ہمارے بھی دن بھر کتنے کام ہوتے ہیں نا, کبھی بیوی سے ہوتے ہیں, کبھی بچوں سے ہوتے ہیں, کبھی نوکروں سے ہوتے ہیں. ہماری سوچ کیا ہے, بس میں بٹن دباؤں سارے کام تیار. تو اگلا بندہ بٹن والا نہیں ہے, وہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہے. اس سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے, اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارے ایک ہی طرح کام کرنے والے ہو. ہر بندے کی صفات اور مزاج اور طور و طریق الگ الگ ہوتے ہیں. برداشت کرنا چاہیے, صبر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. بیوی سے تاخیر ہو گئی, دیکھتے نہیں ہو آفس جانے کا ٹائم ہے, دکان جانے کا ٹائم ہے, اتنی دیر کراتی ہے, کر دی وہ کر دی. تو بھائی یہ کام خود کر لے, ہاتھ کٹ جائیں گے. یہ بیوی جو ہے ماہانہ تنخواہ ملازم ہے, بچوں سے ہو جائے, اب بچوں کے سامنے ہم چلو, اور نوکر سے ہو جائے اوہو پھر تو کیا ہی کہنے. آج کل تو ہمارا مزاج ہے نا, فوراً ایک کیسٹ ہمارے منہ میں لگ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گالیوں کی کیسٹ. ماں بہنیں کر دیتے 2 منٹ کے اندر اگلے کی. کبھی ہم اتنا نہیں سوچتے یہ بندہ اتنے عرصے سے میرے پاس کام کر رہا ہے. بیوی کو ہی لے لو, اتنے عرصے سے میرے گھر میں ہے. اپنی اولاد کو لے لو, اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہے. آج ایک مرتبہ اگر ان سے تاخیر ہو گئی ہے, سستی ہو گئی ہے, تو اس میں اب میں اتنا پاگل بن جاؤں. میں یہی لفظ کہوں گا اور کیا کہوں گا, پاگل بن جاؤں اور پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دوں. اچھا اس جذبات کے اندر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنا سر دیوار سے مارنا شروع کر دیں. عقل مندی تو یہ ہے. میرے مزاج کے خلاف, میرے سوچ کے خلاف کام ہو رہا ہے, یہ سوچ میرے دماغ میں ہی اٹھتی ہے, اسی سر کو دیوار سے کیوں نہیں مار دیتا تھوڑی دیر کے لیے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے اتفاقی ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں کسی کے عیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, اس لیے کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے. ہم بڑی لمبی لمبی ڈینگیں مارتے ہیں گھر دوستوں میں, ادھر ادھر لمبی لمبی ہانکتے ہیں, لمبی لمبی ہانکتے. میں نے تو اپنے گھر میں یہ سسٹم بنایا ہوا ہے, میں نے اپنی دکان میں فیکٹری میں یہ سسٹم بنایا, میں آؤں تو یوں ہو اور میں بکری کی طرح میں وہ سمجھتے ہیں میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں. ایک نمبر کا بے وقوف پاگل لگتا ہے, ایک نمبر کا بے وقوف اور پاگل لگتا ہے. کوئی اچھا نہیں لگتا, کوئی اچھا نہیں لگتا. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت میں کی بکری کرتے تھے, میرے گھر میں یوں, میرے دکان میں یوں, میری فیکٹری میں یوں, میرے یہاں یوں, جی پتہ چلتا تو سارا الٹا ہی معاملہ ہے, کوئی سنتا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ آج کل گیس نہیں ہے, چائے بننے میں تاخیر ہو جائے, روٹی بننے میں تاخیر ہو جائے, بیگم کی تو خیر ہی نہیں, اور اگر ملازمہ خانسما گھر میں ہو اس کی خیر نہیں ہے. اپنے اندر تحمل پیدا کریں, برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. ہر ایک کو انسان سمجھے. کبھی شیطان ہمارے دماغ پر پیشاب کر کے غصے میں لے کے نہیں آئے گا. صبر کا مادہ کریں, صبر کا. آج بڑے بڑے ریسٹورینٹوں کے اندر جاتے ہیں, وہاں تو پونا گھنٹہ تو کم از کم بٹھاتے ہیں پاگلوں کی طرح. بیٹھے رہو, آرڈر دے دیا ہے, اب تمہارا ایک ہی کام ہے, ایک شیشے کے اوپر لکیریں لگاتے رہو. سمجھ گئے ہوں گے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ موبائل لے لو, لکیریں مارتے رہو پاگل کی طرح.
وہاں تو 45 منٹ سے اگر 55 منٹ ہو جائے ذرا بھی آواز نہیں لگائیں گے، خاموشی کی. بہت بڑا ہوٹل ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے. وہ بیوی بھی تو بہت بڑی ہوتی ہے، وہ بچے بھی تو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ نوکر چاکر بھی تو بہت بڑے ہوتے ہیں، وہ تو انسان ہے. یہ تو بے جان چیز ہے ہوٹل. یہ ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ کیوں ہماری مت ماری جاتی ہے؟ بظاہر ہمیں یہ ہنسنے کی باتیں لگ رہی ہیں، چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں، مگر انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم پاگل اور بے وقوف لگنے لگتے ہیں. خدا کے واسطے یہ چیزیں چھوڑ دیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اسے ہم برا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ برائی ہے. ایسے ہی چوتھی چیز، عبادت کے اعتبار سے ہم برائی کر بیٹھتے ہیں اور اسے ہم برائی سمجھتے نہیں. آج رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی. صبح جب سب بیدار ہو گئے تو آدھے کو کافر بنا دیتا ہوں، آدھوں کو کافر بنا دیتا ہوں، اور آدھوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیوں؟ رات کو تہجد پڑھے نا میں نے. کس کے باپ پہ احسان کیا؟ اور کسی دن 5 وقت کی نماز پوری پڑھ لوں اور گھر میں پتہ چلے کہ جی بیوی نے نہیں پڑھی، وہاں تو ڈنڈا اٹھا سکتا ہے نا. بچوں کے سامنے آدمی بالکل بھیگی بلی بن جاتا ہے، اور بیوی کے سامنے زبان بھی چلتی ہے، ہاتھ بھی چلتے ہیں. آپ سمجھتے بڑا طاقتور ہو، آدمی سمجھتا ہے بڑا طاقتور ہو. یہ طاقتور نہیں. اپنے جیسوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے کیسے آتا ہے. یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. یہ بزدلی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اب جو جان پہچان والے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کافر تو بنی گئے، کیونکہ آج میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی. کسی پر احسان نہیں کیا. ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اگر نماز میں سستی کر رہے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے، تو بجائے اس کے کہ ان کے لیے ہم برائی کے الفاظ بولے، برائی کو سوچے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یہ ہے طریقہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ خود لکھتے ہیں. کہنے لگے ہمارے ابا جان جو ہے رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک رات میں بھی اٹھ گیا اور ابا جان کے ساتھ تہجد پڑھنے لگا. کہا میرے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا دوسرے گھر والوں کو دیکھ کر، یہ سارے سو رہے، تہجد نہیں پڑھ رہے. یہ چھوٹے تھے، بڑے نہیں تھے. اپنے باپ کے سامنے کہا بچپن میں، یہ سو رہے، تہجد نہیں پڑھ رہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے مجھ سے کہا ارے تو تہجد کے لیے کیا اٹھ گیا، تیرا سونا ہی اچھا تھا. مطلب تو نے اگر تہجد پڑھ لی اس کے بعد اتنا بڑا گناہ کہ غیبت کر لی، اس سے تو اچھا تھا تو سوتا ہی رہتا. ہم بھی بالکل یہی کام کرتے، کسی پر احسان نہیں کرتے عبادت کر کے، کسی پر احسان نہیں کرتے. قربان جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیارا طریقہ ہم کو سمجھایا. مشکاۃ شریف میں یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اپنے الفاظ میں. رات کو آنکھ کھل گئی شوہر کی تہجد کے لیے. کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کے لیے آنکھ کھول دی. اٹھ گیا، دیکھا بیوی سو رہی ہے. میں نبی کی بات اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں. کہا اس کو اٹھا دیا، اس نے نہیں اٹھ پائی. کہا ہلکا سا پانی کا چھینٹا اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ اٹھ جائے اور عبادت کر لے. دوسری میں الٹا، بیوی اٹھ گئی، اس نے شوہر کو اٹھایا. شوہر نہ اٹھ پایا تو بیوی نے ہلکا سا چھینٹا پانی کا اس کے منہ پہ مار دیا تاکہ یہ اٹھ کر کے یہ بھی میری طرح عبادت کر لے. نبی نے فرمایا کیا ہی اچھے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور ہماری مدد کیا ہے؟ ڈنڈا اٹھایا، سر پھاڑ دیا، کیسٹ لگائی، ایسی باتیں شروع کر دی، بس اگلا جو کچھ تھوڑا بہت کرنے جاتا ہے اس سے بھی چلا جاتا، ختم کہانی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں یہ بری ہے، یہ غیبت ہے. اسے ہم برا نہیں سمجھتے، یہ بری ہے.
اپنے اندر سے ان کو نکالنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات لکھے، اس میں ایک بات لکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی سے پوچھا کہ کوئی آدمی سو رہا ہو اور سوتے میں اس کا سطر کا تھوڑا سا حصہ کھل جائے، جو چھپانے کا سطر ہے اس میں سے تھوڑا سا کھل جائے، اور تیری نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے کہ یہ تو سو رہا ہے، اس کا تھوڑا سا سطر کھل گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے تو کیا کرے گا؟ ساتھی نے کہا کہ اس کے سطر کو چھپا دوں گا، اس لیے کہ یہ تو سو رہا ہے تو کچھ کر نہیں سکتا، میں چھپا دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا کھلا ہے تو مزید سطر کو کھول دو؟ کہنے لگے نہیں، ایسا تو نہیں کروں گا، بلکہ وہ تھوڑا سا سطر کھلا ہے اسے میں چھپا دوں گا، ڈانپ دوں گا۔ کہا کیسا عجیب آدمی، وہ سو رہا ہے، اس کا سطر کھل گیا اور تھوڑا سا سطر کھلا ہے تو اس کو چھپا رہا ہے، مگر جیتے جاگتے اپنی زبان سے جب تو اس کی برائی کرنے لگتا ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، اس وقت تو اس کو چھپاتا نہیں ہے، کھولتا ہی چلا جاتا ہے، کھولتا ہی چلا جاتا ہے، کھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیری سوچ بھی کیسی عجیب ہے، کیسی بڑی بات کہی نا۔ ہمیں موقع ملنا چاہیے، کہتے ہیں نا بات کا سرا مل جائے، اس کو انجام تک پہنچانا، مرچ مسالہ لگانا، پھر تو ہم اس کے ماہر ہیں۔ یہ سب غیبت ہے، ہم اسے بڑے مزے لے کر کرتے ہیں، یہ برائی ہے۔ کسی کا عیب اگر ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو آگے پہنچاتا جاؤں، یہ برائی ہے، غیبت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔